بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لیبیا کا ایک باشندہ عامر المہدی منصور قذافی اپنے گھر سے اللہ پاک کے مقدس گھر میں جانے کے لیے، بیت اللہ کے حج کے لیے رخت سفر باندھ کر طے شدہ فلائٹ کو لینے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے اور ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے عقل، فہم و فراست اور سوچ کو چکرا کر رکھ دیا۔ پوری دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہو رہا ہے۔ ہم پہلے وہ واقعہ پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ جائزہ پیش کریں گے کہ کیا دین اسلام میں ایسے واقعہ کو ماننے اور یقین کرنے کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو صاحب، یہ عامر نامی شخص جب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو امیگریشن میں اس کے نام کا یا پاسپورٹ کا کوئی ایشو بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہو جاتا ہے اور جہاز اپنے وقت پر دروازے بند کر کے سیڑھیاں سمیٹ کر اڑان بھر جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی فلائٹ کے اندر سواری کوئی کم ہوتی ہے تو کپتان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنی سواریاں تھیں اور اتنی کم ہیں، لیکن جو یہ کمپنیاں ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وقت پر اگر بندہ نہیں پہنچتا تو یہ جہاز کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے قانون اور ضوابط کے مطابق پائلٹ نے جہاز کو سٹارٹ کیا اور اس کو اڑا کر لے گیا۔ یہ بندہ امیگریشن سے کلیئر ہو کر جب آگے پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاز تو روانہ ہو گیا۔ اب ایک آدمی جس نے ساری زندگی بیت اللہ جانے کے خواب دیکھے ہوں، ایک بندہ مومن کا دل کتنا تڑپتا ہے اس شہر کو دیکھنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے، اور زندگی بھر میں جب یہ کسی کو ایک موقع ملا تو وہ زندگی میں اس موقع پر لیٹ ہو گیا اور جہاز چلا گیا، تو دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں یہ بھی اسی آدمی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دل میں رسول اللہ کی محبت رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ رکھنے والا، مکہ اور مدینہ سے پیار کرنے والا شخص اس چیز کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن اس شخص کے چہرے پر، اس کی طبیعت پر اس قدر اطمینان تھا، اس قدر تسلی تھی، یہ وہاں ایئرپورٹ پر بیٹھ گیا۔ وہاں کے آفیسروں نے بتایا کہ تمہاری فلائٹ تو جا چکی ہے، اب آپ جائیں، واپس جائیں، اللہ کا حکم آپ کے ساتھ ہوا تو نہیں اچھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، جہاز تو چلا گیا، تو آپ جائیں، اب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، شاید آپ کا بلاوا نہیں آیا تھا، اگلے سال اللہ آپ کو بلا لے گا۔ لیکن وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو حج پر جانا ہے، میں تو جاؤں گا حج پر۔ اب اس کا یقین اور اعتماد دیکھ کر وہاں کے لوگ بھی پریشان تھے کہ جہاز کے اڑنے کے باوجود اس بندے میں اتنا اعتماد ہے اور کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر ایئرپورٹ پر یہ اطلاع آئی کہ وہ جہاز جو اپنے وقت پر پرواز کر گیا تھا وہ کچھ ہی دیر میں فنی خرابی کے باعث، تکنیکی خرابی کے باعث دوبارہ واپس اسی رن وے پر آ گیا ہے۔ تو جب وہ جہاز دوبارہ واپس آیا تو یہ بندہ مومن جس کو سفر حج سے روک دیا گیا تھا اور اس کا جہاز مس ہو گیا تھا، وہ دوبارہ جہاز واپس آ کر اس رن وے پر کھڑا ہو گیا۔ تو اب بتائیے کہ دل کے اندر محبت کے، دل کے اندر ایمان کے جذبات کتنے بھڑک رہے ہوں گے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ بندہ کتنا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ تو نے اس گئے ہوئے جہاز کو واپس بھیج دیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ بندہ رابطہ کرتا ہے کہ اگر جہاز واپس آ گیا ہے، اتفاقاً ہی آ گیا صحیح، تو اب مجھے اس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے۔ کپتان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو کپتان کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایس او پیز کے خلاف ہے، جہاز کے دروازے بند ہو چکے ہیں، سیڑھیاں اٹھائی جا چکی ہیں، اب کسی شخص کے لیے جہاز کے دروازے اب نہیں کھل سکتے۔ جو تکنیکی یہ خرابی تھی، فنی خرابی تھی، وہاں کے انجینئرز نے اس کو دیکھا اور اس کو کلیئرنس دے دی کہ اب ٹھیک ہے، اب آپ جہاز کو لے جائیں۔ تو جہاز نے جانے کے لیے پھر سیٹی بجا دی اور یہ بندے مومن الشیخ عامر المہدی قذافی
ایئرپورٹ پر ہے اور اس کو کوئی آگے جانے نہیں دے رہا، اور پتہ چلتا ہے کہ جہاز دوبارہ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ! ایمان کے یہ امتحانات یوں بھی ہوتے ہوں گے کہ واپس آئی ہوئی فلائٹ دوبارہ چلی جائے اور اس بندے کو لیے بغیر، لیکن نہ جانے اس بندے کے دل میں اپنے رب کی ذات پر اعتماد اور یقین اور ایمان کتنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے یقین کے مطابق ہوں۔ اور ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی امتیوں سے کہ کوئی شخص مرتے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے اوپر ہمیشہ اچھا یقین لے کر مرے کہ اس نے مجھے بالآخر بخش ہی دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے یقین کے مطابق ہوں۔ تو اب کسی بندے کا اتنا یقین ہو سکتا ہے، اور وہ اس یقین کا پھر آگے امتحان شروع ہو گیا، جہاز چلا گیا، لیکن یہ بندہ ایئرپورٹ پر پھر بیٹھا ہے اور بیٹھا ہے، میں نے حج پر جانا ہے، میں نے تو حج پر جانا ہے، میں تو گھر سے تیاری کر کے آیا ہوں، میں نے تو حج کی نیت کر رکھی ہے، میں تو حج کر کے آؤں گا، میں نے اسی سال حج کرنا ہے۔ آفیسر کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جہاز اگرچہ واپس آ گیا تھا لیکن اب تو جا چکا ہے، تو اب تو وہ امید بھی ختم ہو گئی ہے کہ ایک دفعہ جہاز واپس آ گیا، اب تو اب جائیں، واپس چلے جائیں اپنے گھر اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ کرے اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب کر دے۔ لیکن وہ بندہ بیٹھا ہے کہ مجھے جانا ہے اور حج پر جانا ہے۔ اللہ اکبر! کچھ دیر گزری، دوبارہ اطلاع آئی کہ وہ جہاز دوبارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے اسی ایئرپورٹ پر پھر لینڈ کر رہا ہے۔ اب اس بندے کو دوبارہ جب یہ خبر ملی تو اور جذبات مچلنے لگ گئے کہ یہ جہاز پھر دوسری مرتبہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ تو دوسری دفعہ جب پلٹ کر وہ واپس آیا اور جو تکنیکی خرابی تھی اس کو انجینئرز نے دیکھا، اس نے پھر رابطہ کیا کہ مجھے لے جائیں اللہ کے واسطے، میں آ بھی چکا ہوں، صرف سیڑھیاں لگنی ہیں، دروازہ کھلنا ہے اور میں اندر آ جاؤں گا، اس سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، میرا سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے۔ اور لیکن نہیں جی، کپتان کے جو ایس او پیز تھے اس نے ان کو اجازت نہ دی کہ اس کے لیے دروازہ کھلے یا اس کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب انجینئرز نے دوبارہ اس کو کلیئر کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ جہاز کو لے جائیں، تو یہ دوسری دفعہ بھی جب اڑا تو کچھ دیر میں پھر واپس آ گیا۔ یہ دو دفعہ واپس آنے کے بعد تیسری دفعہ پھر واپس آیا ہے جہاز، اور اب جب واپس آیا ہے تو اس نے آ کر انجینئر نے جو دیکھنا تھا لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ اب وہ جو سواری رہ گئی ہے نا جس کا نام عامر ہے، اب جہاز اس کو لیے بغیر نہیں جائے گا۔ اب اس کے لیے سیڑھیاں بھی لگائی گئیں، اب اس کے لیے دروازے بھی کھولے گئے، اور ایئرپورٹ پر اطلاع آئی کہ وہ بندہ جو گھر سے تیاری کر کے آیا ہوا ہے اور ایئرپورٹ پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے وہ آ جائے۔ اللہ اکبر! تو یہ عامر القذافی وہاں سے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے خوشی کے ساتھ وہ جا کر جہاز میں بیٹھا۔ اب وہ پورے عملے نے اس کا استقبال کیا، ساتھ بٹھایا، اس کو ویلکم کیا، اس کے ساتھ محبت بھرے جذبات سے ان کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ تصویریں بنوائیں، اور پھر یہ جہاز اڑا۔ تو اب جہاز وہ کسی قسم کی فنی خرابی کے بغیر وہ سعودی عرب چلا گیا۔ تو اب یہ ایک واقعہ جو پیش آیا ہے، اس واقعے کو بظاہر عقل تو نہیں مانتی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ظہور تو کرتا ہے نا۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات تھی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار اپنے نبیوں کے ہاتھ پر کرتا تھا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کے بعد اب قیامت تک ان قدرتوں کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی بندے کے ہاتھ پر کر دیتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں ان کا ظہور کیسے ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی مالک جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کیا عقل مانتی ہے اس بات کو؟ وہی مالک جو قرآن پاک میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، طاقت ہے،
اللہ ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफातिन व यक़बिदन मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, कि आप आसमानों पर उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते कि वो कभी अपने परों को खोलते हैं कभी समेटते हैं। तो फजाओं में परिंदों को जो बरकरार रखती है वो अल्लाह की जात है। अल्लाह के सिवा कोई परिंदों को हवाओं में बरकरार नहीं रख सकता। तो चाहे मशीनरी इस्तेमाल कर लें, चाहे जहाज बना लें, चाहे इंजन बना लें और उनके जरिए आप उड़ान भर भी लें, फिर भी बंदे मोमिन का एतकाद ये है कि जहाज में बैठने के बावजूद परवाज की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है। आप गाड़ी में बैठकर जब सफर करते हैं तो सफर तेज कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन उस सफर की तेजी का असल मालिक अल्लाह ताला है। तो इसलिए अल्लाह ताला अपनी कुदरतों का इजहार करता है। तो किसी एक बंदे के हाथ पर कुदरत का इजहार कर दिया, तो इस इजहार के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि बंदा जुब्बा व दस्तार वाला हो, या वो बंदा किसी मस्जिद का इमाम हो, या वो जद्दी पुश्ती किसी वली का बेटा हो, या वो बंदा जमाने में बहुत बड़े तकवा वरा और परहेजगारी में मशहूर हो। ऐसा नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदों की ये भी निशानी बयान फरमाई है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो गुबार आलूद परागंदा बाल होते हैं, जो जिनको दरवाजों से धुतकार दिया जाता है, लेकिन अल्लाह करीम की बारगाह में वो लोग इतने मुअज़्ज़ज़ होते हैं कि अगर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। तो इसलिए उनका सिगरेट का कारोबार था लीबिया के अंदर, लीबिया के लोग उनको क्या कह रहे हैं, ये बहुत सारी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर चल रही है। तो ऐसा तो होता आया है, अगर किसी के हाथ पर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों का इजहार किया है तो उसके अपने बेगाने उनके खिलाफ गुफ्तगू तो किया ही करते हैं। लेकिन मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम के अंदर ये गुंजाइश बहरहाल मौजूद है कि अल्लाह करीम जब चाहे अपने किसी बंदे के हाथ पर ऐसा काम सादिर फरमा देता है जो अक्लो क्यास से बाहर होता है, जो असबाब से बाहर होता है। क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी काम सर अंजाम देता है, अगरचे उसकी कुदरत का कानून यह है कि वो असबाब के तहत ही करता है, लेकिन कभी कभी वो अपनी कुदरत का जब ज़हूर फरमाता है तो फिर असबाब से हटकर भी कुछ काम करता है ताकि लोगों को पता चले कि ताकतों की मालिक एक ही ज़ात है और वो अल्लाह करीम है। तो वो शेख आमिर अल कज़ाफ़ी लीबिया का बाशिंदा, वो सऊदी अरब पहुंच गए हज के लिए। तो अब ये तो कैमरे का जमाना है ना, तो कैमरे ने देखा है कि वो जहाज एक दफा गया पलट कर आया, फिर गया फिर पलट कर आया। उसके बाद जब उस शेख जो है वो आमिर, वो शेख इसलिए ही कहा जा रहा है अदबन एहतरामन, वरना मुझे नहीं लगता कि वो कोई आलमी दीन है, मुझे नहीं लगता कि वो शख्स उसकी इससे पहले कोई जो है ना वो किसी इल्म में या किसी तरीकत में कोई शोहरत होगी। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहता है, जिसको चाहता है, जितना चाहता है नवाज देता है। तो अगर अल्लाह ने इस बंदे को नवाज दिया है तो दिल से कबूल कर लेना चाहिए। बाकी इस वाक़े की हकीकत कितनी है? अगर ये वाक़या सच्चा है तो कुरान व हदीस में इसको मानने की गुंजाइश मौजूद है। और अगर ये फैब्रिकेटेड है, आने वाले ज़माने में दिनों में इसकी कोई तहकीक हो जाती है, तो हम इससे भी जो है वो मुँह नहीं फेरते और इसका भी इनकार नहीं करते। और हम इतना बताना चाहते हैं कि अगर ये वाक़या सच्चा है और दुरुस्त है, तो दीन इस्लाम में इसको तस्लीम कर लेने की गुंजाइश मौजूद है और इसको मान लेने से कोई कुफ़र लाज़िम नहीं आता। अल्लाह करीम हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और उन लोगों में शामिल फरमाए जो अल्लाह करीम की ज़ात की कसम खा लें तो अल्लाह ताला पूरी फरमा देता है।